ایک مرتبہ بادشاہ ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ صبح کے وقت دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ ان کی نظر پڑی کہ وقت کے مجذوب جناب بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور ریت کو جمع کر کے اس کے مکان بنا رہے ہیں۔ جب دونوں حضرات کا ان کے قریب سے گزر ہوا تو ہارون رشید نے مسکرا کر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواباً کہا، میں جنت کے محل تعمیر کر رہا ہوں۔ اس پر ہارون رشید نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف محل بناتے ہو یا اسے بیچتے بھی ہو؟ بہلول دانا نے کہا، بیچتا بھی ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کہ جنت کا ایک محل کتنے کا دیا؟ اس پر بہلول دانا نے کہا، 10 دینار کے۔ یہ سن کر ہارون رشید مسکرائے اور آگے بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے ان کی بیوی زبیدہ چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بہلول کیا یہ جنت کا محل میرے ہاتھوں بیچو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں، 10 دینار کے عوض میں تمہیں یہ جنت کا محل دیتا ہوں۔ زبیدہ نے 10 دینار نکالے اور مسکراتے ہوئے بہلول دانا کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ بہلول نے کہا، جا زبیدہ، میں نے تجھے جنت کا محل دے دیا۔ اس کے بعد زبیدہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ جب ہارون رشید کے قریب پہنچی تو ہارون رشید نے کہا، زبیدہ تم بھی کیا ایک دیوانے کی باتوں میں آتی ہو؟ ارے 10 دینار کے عوض کیا کبھی جنت کے محل ملتے ہیں؟ زبیدہ نے کہا، وہ کوئی عام دیوانے نہیں، اللہ کے ولی ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے عوض مجھے ضرور جنت کے محل عطا کرے گا۔ فرمایا گیا کہ دونوں میاں بیوی رات جب سوئے تو خواب میں ہارون رشید نے جنت کا ایک خوبصورت محل دیکھا۔ وہ حد نظر تک کشادہ تھا۔ اس محل کے دروازے پر ان کی بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ آپ کی بیوی زبیدہ کا محل ہے۔ ہارون رشید اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر فرشتوں نے انہیں روک دیا۔ آپ نے کہا، زبیدہ میری بیوی ہے، آخر میں اس کے محل میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو فرشتوں نے کہا، یہ میاں بیوی کے آپسی معاملات زمین پر تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے۔ جنت میں آپ زبیدہ کے محل میں اسی وقت جا سکیں گے جب زبیدہ آپ کو اس بات کی اجازت دے گی۔ یہ خواب دیکھنا تھا کہ ہارون رشید کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی ہارون رشید دوبارہ دریا کے کنارے پہنچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسی مقام پر بیٹھ کر بہلول دانا اسی طرح سے ریت کو جمع کر کے اس کے مکان تعمیر کر رہے تھے۔ قریب جا کر سلام کیا اور سلام کر کے کہا، بہلول کیا آج بھی جنت کے محل بیچتے ہو؟ بہلول دانا نے کہا، ہاں، آج بھی جنت کے محل بیچتا ہوں۔ کہا، کتنے کا دیا؟ آپ نے جواب میں کہا، 10,000 دینار کا۔ یہ سن کر ہارون رشید پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کل تو تم نے زبیدہ کے ہاتھوں 10 دینار میں جنت کا محل بیچا تھا اور آج ایک دن میں اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ تم مجھ سے 10,000 دینار مانگتے ہو۔ اس پر بہلول دانا نے کہا، ہارون رشید شاید تجھے یاد نہیں، زبیدہ نے جنت کا محل بن دیکھے مجھ سے خریدا تھا اور تو جنت کا محل دیکھ کر آیا ہے، اس لیے میں نے اس کی قیمت کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے اللہ والے اپنی زبان سے جو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں دعا کر دے، سفارش کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یقین جانے وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں، وہ جن کے سر کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جن کی داڑھی کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے میلے کچیلے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جو دنیا والوں کو بظاہر دیوانے نظر آتے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کے نزدیک ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے علماء اکرام سے، صوفیاء اکرام سے، مجذوب جو اللہ کے بندے ہیں ان سے محبت کریں، اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت بھی رکھیں، اپنے دل میں محبت بھی رکھیں، اور جب بھی موقع ملے ان نیکوں کی خدمت کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، اگر کوئی عالم دین، حافظ قرآن، ہماری مسجد کا امام، کوئی شیخ بزرگ کبھی کسی بندے سے خوش ہو کر اپنی زبان سے دعا کے کلمات نکال دیتا ہے، وہی دعا کے چند کلمات قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بن جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو میلے کچیلے کپڑے پہنتے ہیں، جن کے سر کے بال بکھرے الجھے ہوتے ہیں،
तुम जिनके पास बैठना पसंद नहीं करते, उन्हें अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं जब वो अल्लाह की कसम उठा लेते हैं, अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है। हमें और आपको चाहिए अपने वालिदैन की दुआएं लें, अपने बड़ों की दुआएं लें, मस्जिद के नमाजियों की दुआएं लें। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नमाजी परहेजगार लोग हैं, उनकी बारगाह में जाया करें, उनसे दुआओं की दरख्वास्त कराया करें। और अगर हम कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहां ऐसे नेक और परहेजगार लोग न मिल सके, तो हमें चाहिए कि हम औलिया इकराम की मज़ारात पर जाया करें, अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर जाया करें। वहां जाकर तोहफे के तौर पर फातिहा पढ़ें, उनकी बारगाह में उसे पेश करें और उसके बाद उनसे दुआओं की दरख्वास्त करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, आप जब कभी किसी अल्लाह वाले के पास जाएं, वहां जाकर दुनिया तलब ना किया करें, बल्कि वहां जाकर वो मांगे जो उनको अच्छा लगता है, वो ना मांगे जो आपको अच्छा लगता है। हम आम तौर पर मज़ारात औलिया पर जाते हैं, किसी पीर के पास, किसी आलिम के पास, किसी फ़कीर और बुजुर्ग के पास जाते हैं। हम उनसे यही कहते हैं कि हज़रत दुआ करें, अल्लाह रोज़ी में बरकत अता कर दे। दुआ करें बच्चे इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। दुआ करें बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते आ जाएं। दुआ करें मेरा अपना ज़ाती मकान हो जाए, अपना ज़ाती कारोबार हो जाए, दुनिया की मोहताजी ना हो, कर्ज के बोझ से निजात मिल जाए। हम बस यही दुआएं मांगा करते हैं। याद रखें, जब भी किसी अल्लाह वाले के पास जाएं, वो न मांगे जो हमें अच्छा लगता है, वो मांगे जो उन्हें अच्छा लगता है। और यकीनन जब हम उनकी पसंद का ख्याल रखेंगे तो रब बिन मांगे हमें वो सब कुछ अता फरमाएगा जो हमें अच्छा लगता है और जो हमारे हक में बेहतर होता है। अल्लाह ताला हमें आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हमें उलमा का, अपनी मस्जिद के इमाम का, हाफिज़े कुरान का और अपने तमाम बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।